فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات بھیجیے گا محمد. پروردگار ہر اس شخص کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ جس کے دل میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلاۃ السلام کی محبت ہے، اور پالنے والا ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو امام حسین صلاۃ السلام کے صدقے میں معاف فرمائے. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے. آیت کریمہ جسے میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، عمومی طور پر اکثر آپ مجالس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچوایا، اور قرآن کی آیت بنی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اور جب انسان رسول کی اتباع کرے گا، اسی کے بعد اس کی دعویٰ جو ہے وہ دلیل بنے گا کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے. یہ آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. یعنی اتباع رسول کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی رحمانیت کا اعلان بھی ہو رہا ہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. اتباع رسول کے عنوان پر آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی منزل کی طرف جا رہا ہے. یوں تو اتباع پیغمبر میں بہت سی چیزیں ہیں. شریعت کا ہر قانون مطابق حکم پیغمبر ہے، اور اسی پر عمل کرنا جو ہے وہ اتباع ہے. انہی تمام چیزوں میں عزائے امام حسین بھی ہے، جس کو ہم خالی عادت کے طور پر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں. عزاداری خالی عادت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے بچپنے سے دیکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم عزائے امام مظلوم کربلا، چاہے اس میں مجلس ہو، چاہے اس کے اندر سینہ زنی ہو، چاہے اس میں سوز و سلام ہو، مرثیہ ہو، یا خونی ماتم ہو، دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا ہو، یا
پیاسوں کو پانی پلانا ہو، جو بھی عزاداری کے عنوان سے ہم انجام دے رہے ہیں اسے ہم عبادت سمجھ کر جب کر رہے ہیں تو جو شرائط عبادت کرنے میں ہیں ان چیزوں کو ہمیں اس میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے ہے۔ عبادت کی پہلی شرط یہ طہارت۔ طہارت ضروری ہے عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اس میں ضروری ہے طہارت۔ تو یہ عزائے حسین بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے، تو اس میں بھی طہارت لازمی ہے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، ہمارا ذہن بھی پاک ہو، اور ہم اس پاک ماحول میں بیٹھ کر ان اہل بیت پاک کا ذکر کریں کہ جن سے نجاست ایسی دور ہے کہ کبھی قریب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستو، کبھی کبھی ہماری بے توجہی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمدن ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی محب اہل بیت عمدن کبھی نہیں ایسا کر سکتا، لیکن کبھی کبھی بے توجہی کی بنیاد پر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ طہارت، انسان نجاست سے دور رہے، جس قسم کی بھی نجاست جسے بھی آپ تصور کر سکتے ہو ان نجاستوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی انسان خود نجس ہوتا ہے لیکن اس نجاست کو پھیلاتا نہیں، یعنی پھیلتی نہیں ہے۔ لباس میرا نجس ہو گیا، مجھے معلوم ہے میرا لباس نجس ہے، میں نے اس لباس کو اتار دیا، پاک کر لیا، پاک کر کے دوبارہ پہن لیا۔ ہاتھ نجس ہو گیا، پیر نجس ہو گیا، میں نے احتیاط کی کہ اگر گیلا ہے پیر تو کسی ایسی جگہ پہ نہ رکھیں کہ جو پاک ہو اور میری نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے۔ تو ہمیں عزاخانوں کے اندر بالخصوص اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہے کہ ہم خود بھی پاک رہیں، اور اگر کسی وجہ سے نجاست پڑ گئی ہے تو احتیاط کریں ان مقامات پر بیٹھنے کی اور جانے کی کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امام بارگاہ بھی مسجد کے احکام رکھتا ہے، لیکن مسجد کے احکامات میں اتنا ضرور ہے کہ نجاست نہ اس میں لائی جا سکتی ہے، نہ اسے نجس کیا جا سکتا ہے، اگر ہو جائے تو اس کی طہارت ضروری ہے۔ تو مجھے یہاں کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی بے توجہی ہماری، مثلا ہم باتھ روم گئے، ٹوائلٹ گئے اور اس میں ہمارے پیر جو ہے نجس ہوئے اور ہم نے اس کو توجہ نہیں دی اور ہم نے فرش اعضاء پر آ کے ہم بیٹھ گئے، تو یہ تصور کیجئے کہ فرش اعضاء وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد، تو اس کے اوپر ہمیں بدرجہ اولا اپنی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے اسے نجاست سے پاک رکھنا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس سے فرش اعضاء یا وہ مقامات کے جو مقدس ترین ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں اس میں ہماری بے توجہی کی وجہ سے نجاست پھیلے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی فرش نجس ہے، زمین نجس ہے، اور آپ کا پیر اتنا گیلا ہے یا وہ جگہ اتنی گیلی ہے کہ وہ صراحت آپ کے پیر میں کر رہی ہے، تو وہ نجس کر دے گی آپ کے پیر کو بھی، اور وہ پیر اس عالم میں اگر آپ کہیں پر رکھیں گے اور وہاں پہ وہ تری چھوڑ دے اپنے پیر کی، آپ کے پیر کی، تو وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی۔ تو اس لیے خصوصاً جب ہم معبد گاہوں کے اندر آئیں تو اس چیز کا پورا لحاظ رکھیں، کیونکہ یہ ہماری تہذیب اعضاء ہے۔ سب سے بڑا مدرسہ فرش امام حسین شہید ہے، جہاں ایمان بھی انسان کو ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، اور اس کی قبولیت کی سند بھی ملتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاں جو بچپنے سے ہم دیکھ رہے ہیں
جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اس سے قبل سے، جب سے ہم ماں کی آغوش میں آئے، نہیں اس سے بھی پہلے آپ جائیے، ہم شکم مادر میں بھی جب تھے تب بھی ہم اس مدرسے میں آتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جب بچہ اس سن کو پہنچ جائے کہ صاحب اب وہ اچھی برے کی تمیز کر رہا ہے تب لایا جائے۔ اور جس دن سے اس مدرسے کی بنیاد ہوئی، دیکھیں اسکول کھولے جاتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کس ایج کے بچے لیے جائیں گے، کس زمانے میں لیے جائیں گے، انہیں کیا تعلیم دی جائے گی۔ تو جس دن یہ مدرسہ قائم ہوا ہے اور جس دن یہ مدرسہ بنایا گیا ہے، اعلان ہوا ہے، تو جو اس کے فاؤنڈر ممبر تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں بوڑھے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، ہر سن و سال کے افراد آئیں گے۔ امام حسین کی ولادت کے موقع کے اوپر جب اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام پہنچوایا کہ انہیں کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور اس کے اوپر پہلی مجلس منعقد ہوئی جس کے ذاکر حضور ختمی مرتبت ہیں، سامعین میں بی بی زہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، ملائکہ، ازواج پیغمبر، اصحاب رسول کی عورتیں۔ تو اس وقت پوچھنے والی ماں نے یہی پوچھا تھا کہ کون ہوگا جو روئے گا؟ تو اللہ نے نبی سے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کہ گھبرائیے نہیں، حسین کی مصیبتوں پر ہم ایک قوم کو خلق کریں گے جس کے مرد ان کے مردوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی، جن کے بچے ان کے بچوں پر روئیں گے، جن کے جوان ان کے جوانوں پر روئیں گے، جن کے بوڑھے ان کے بوڑھوں پر روئیں گے۔ کالجز، یونیورسٹیاں جتنی دنیا میں ہیں اس میں ہر سن و سال کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے طبقات ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں کہ کس درجے میں کس سن کا بچہ پڑھے گا، اور وہی بچہ پڑھتے پڑھتے نوجوان اور جوان ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مکتب امام حسین وہ ہے کہ جس میں ایک ہی کلاس میں گود کا بچہ بھی ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی بیٹھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی ہے کہ صاحب اس مدرسے اور اس درسگاہ سے جو ہمیں مل گیا اب ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، دنیا کا کوئی بھی اسکول ہو، آدمی داخل ہوتا ہے، ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم پڑھانے کے لائق ہو گئے۔ لیکن آپ نے اس درسگاہ میں، اس مدرس میں دیکھا ہوگا کہ جو پڑھنے والے، جو پڑھانے والے ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہ فیض ہے، قربانی امام حسین ابن علی کا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر۔ اب اس میں جب یہ مدرسہ ہم نے نہیں کھولا ہے، یہ اسکول ہمارا نہیں کھولا ہوا ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے کھولا ہے، بلکہ اس کی بنا جو ہے وہ معصومین نے ڈالی ہے، اور ابتدائی کلاسز خود معصومین نے جو ہے اس کا درس دیا ہے۔ تو وہی سبق پڑھایا جائے گا صبح قیامت تک جو سبق معصومین نے بنا ڈالی ہے۔ کل میں نے اشارتاً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مجلس امام حسین السلام کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، ہم سے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں سیرت آل محمد کو دیکھ کر کہ
دور اول میں امام حسین صلوات والسلام کی مجالس میں کیا پڑھا جاتا تھا، اور وہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے جو مجلسوں میں پڑھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ انخا ہو گیا اور صاحب ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ مراسی بھی موجود ہیں جو معصومین نے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ ذکر بھی موجود ہے کہ جس میں غیر معصوم نے معصوم کی موجودگی میں ذکر کیا. اور مجلس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم کی موجودگی میں ذکر امام حسین کرنے والے کو معصوم کی جانب سے یہ شرف ملا کہ معصوم صاحب منبر کی موجودگی میں منبر پر انسان گیا. معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم کا منبر پر جانا یہ بہت بڑی بات ہے، وہ بھی معصوم کی مرضی سے. تاریخ میں ایسے واقعات بھی لکھے ہیں کہ جہاں غیر معصوم منبر پر گیا اور ظاہری سن و سال کے اعتبار سے معصوم کم سن ہے، لیکن جب آیا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اتر میرے باپ کے منبر سے. ایک صلوات بھیج دیا تو عرض کروں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ہمیں دو سیرتیں ملی. ایک سیرت یہ ملی کہ اتارا جا رہا ہے منبر، اور ایک سیرت وہ ملی کہ آدمی جانے پہ تیار نہیں ہے تو اس سے کہا رہا ہے جاؤ. اور جہاں پہ بھیجا گیا وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ میری موجودگی میں منبر پر جاؤ، لیکن جو تم ذکر کر رہے ہو یہ اس کا شرف ہے. اور آپ جانتے اتارا کہاں پر گیا. اب میں کیا بتاؤں کہ جنہیں اتارا گیا انہیں آپ حضرات جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ انہیں بھی پہچانتے ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی جانتے ہیں جن سے عداوت اور جن سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے. تو وہاں نبی کے منبر پر بعد وفات نبی تشریف فرما تھے ایک صاحب، اور یہ بھی انتظام قدرت ہوا، گئے لوگ منبر پر، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا وہ مقام جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے. جو گیا وہ ایک زینہ نیچے اتر کے بیٹھا، اور جب وہ گیا دنیا سے تو دوسرا اس کے احترام میں ایک زینہ نیچے بیٹھا. اور جب وہ گیا اب یہ نہ پوچھے کہاں گیا، جو مقام تھا وہیں گیا ہے. پھر تیسرا اس سے نیچے بیٹھا، اور جب چوتھی منزل پر حق واپس آیا تو آنے والے کے لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب ان سب کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے اور بیٹھیں گے، لیکن وہ آنے والے نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر رکھا، تیسری پر رکھا. اب میں جس شہر کا ہوں وہاں کے مزاج کے اعتبار سے ایک جملہ سن لیجئے، تینوں کو رونتا ہوا وہیں پر جا کے بیٹھا جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے. تو ذات بخرات خالی آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی تھے. مجمع میں ایک صاحب نے کروٹ بدلی اور وہ کہنا چاہ رہے تھے آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. ان کے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے. ارے آج تو میں بیٹھا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر نہیں دیکھا تھا کہ میرے قدم تھے مہر نبوت تھی. مولا علی وہیں پہ بیٹھے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے، اور جواب بھی دیا کہ میں ہوں اس لاکھ کا میں وہاں پہ بیٹھوں. اور پھر سب نے سنا، مگر ایک منزل یہ تھی کہ کسی کو اتارا بھی
مولا علی نے نہیں اتارا، مولا علی کے فرزند نے اتارا۔ کس فرزند نے اتارا؟ جسے لوگ کہتے صلح پسند تھے وہ۔ سمجھ گیا؟ ہمارے امام ہر صورت پہ امام ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسن حسین امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے سے مراد صلح ہے، قیام سے مراد جنگ ہے۔ اچھا، اللہ نے بھی دو نواسے معصوم ایسے دیے کہ جنہی نے نبی کی پوری سیرت کی تشریح کی۔ ایک نے صلح پسند زندگی کی تشریح کی، ایک نے جنگجو زندگی کی تشریح کی، دونوں نے تشریح کی۔ تو امام حسن نے کہا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ بیٹھنے والا رشتے میں نانا بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی نبی کریم کو منسوب تھی، لیکن کمسنی کے عالم میں امام حسن کی آواز میں اتنا روب و دبدبا تھا کہ وہ صاحب اتر آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے بچے کی بات ہے اس پہ کیا دھیان دیا جائے۔ میں کہوں گا ممبر سے اترنے والے کاش کو اس وقت بھی اس بچے کی بات مان لیتا جب اس کی ماں تیرے دربار میں لے کے آئی تھی۔ اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ گئے مولا، اور جانے کے بعد پھر مولا نے خطبہ دیا، اپنے بابا کے فضائل بیان کیے۔ افسوس ہے اس دور میں کہ ممبر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ کہ مسجد کا ممبر الگ ہے، امام بارگاہ کا ممبر الگ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام بارگاہ کے ممبر سے ذکر فضائل کیے جا سکتے ہیں، مگر مسجد کا ممبر جو ہے وہ فقہ کے لیے ہے۔ بے شک مسجد کا ممبر جو ہے وہ مسجد نبوی کے ممبر کی شبیہ ہے، اور امام باڑوں کا جو ممبر ہے وہ غدیر کے ممبر کی شبیہ ہے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، برابر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے ایسے سوال لوگ کرتے ہیں کہ دماغ وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے غدیر میں جو ممبر تھا اس میں علم تو لگے ہوئے نہیں تھے، یہاں کیوں لگتے ہیں؟ تو ایک تو جلا کٹا جواب ہوتا ہے، علم یہاں اس لیے لگتے ہیں کہ جو دشمن علم ہو، عین والا علم کا جو دشمن ہو اسے الف والا علم مل جائے، رنج و علم، سمجھا؟ لیکن ہاں غدیر کے ممبر میں علم تو نہیں لگے ہوئے تھے، یہ تو بالکل صحیح ہے، غدیر کے ممبر پہ علم نہیں لگے ہوئے تھے۔ مگر ہم علم کیوں لگاتے ہیں؟ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ بھئی غدیر میں علم تو نہیں لگے تھے، مگر نبی نے اشارے سے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا۔ علم میں ہوتا ہے پنجہ، جو انہی نے دو ہاتھ اٹھائے تھے انہی کی یہ شبیہ ہے۔ ایک اور تلوار بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم نبی نے ہاتھ اٹھا کے مولا علی کو دکھایا تھا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بلند کیا تھا اور بلند کر کے دکھایا تھا، تو وہی بلند ہاتھ جو تھے انہی کی یاد دلاتے ہیں یہ علم۔ اب عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، یہ علم میں پنجہ کیوں بنا ہوا ہوتا ہے؟ ارے توبہ بھائی، بنا ہوتا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر ہم بتا بھی دیں تو اس میں مطلب کون سا مسئلہ حل ہوا جا رہا ہے؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بھی عزاداری میں رائج کیا ہے اس کا تعلق دین سے، مذہب سے ہے۔ پنجہ جو علم میں بنا ہوتا ہے، اور بعض علاقوں میں علم کو پنجہ کہتے بھی ہیں کہ پنجہ اٹھنے والا ہے، پنجہ سجا دو، پنجے کو بوسہ دے دو۔ یہ پنجہ کیوں ہوتا ہے؟
اب لوگ سوال کرتے ہیں انہیں خود اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں معلوم ہے. ارے ہم سب آدمی ہیں. کیوں آدمی ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے، اس لیے آدم ہے، آدمی ہمیں. تو بابا آدم کی باتیں تو یاد رکھنا چاہیے ہر انسان کو. حضرت آدم کی پیشانی میں انوار محمد و آل محمد تھا. یہ تاریخ میں آپ کو سنا رہا ہوں نوجوانوں کو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں انوار محمد و آل محمد تھا. حضرت آدم جب ملائکہ کے درمیان گزرتے تھے تمام ملائکہ جناب آدم کے چہرے کو دیکھتے تھے. ایک دم سے آپ میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے یا میں آپ کے چہرے کو دیکھنے لگوں غور سے تو آپ بھی یہ سوچئے گا کہ کیا بات ہے، کچھ ہے تو نہیں، کیا ہے جو بہت ہر آدمی بار بار پیشانی دیکھ رہا ہے. تو حضرت آدم نے کہا پالنے والے یہ کیا مصیبت ہے، جدھر سے جاتے ہیں سب پیشانی دیکھتے ہیں. کہ آدم لائق سجدہ جن کی وجہ سے تم بنے ہو، ان کا نور تمہاری پیشانی میں ہے، اس کو دیکھ کر ملائکہ عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا واہ پروردگار یہ اچھا ہے، نعمت ہمارے پاس، فائدہ دوسرے اٹھائیں. پیشانی میں نور ہمارے، ہم خود نہیں عبادت کر پا رہے ہیں، ملائکہ عبادت کر رہے ہیں. میں بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں اس نور کی، اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کہ دائنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھو. پنجہ انہوں نے پیشانی پر رکھا. اللہ نے نور کو منتقل کیا کہ آدم جب تم زیارت کرنے کی خواہش رکھنا تو پنجے کو اپنے سامنے رکھ لینا. جب ملائکہ مطالبہ کریں تو اسی پنجے کو بلند کر دینا. عزیزان گرامی اب یہ پنجہ جنت میں اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ انوار آل محمد اس میں ہیں. ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو آج بھی پنجے کو دیکھ کر عبادت وہی کرتا ہے جو ملک صفت ہوتا ہے. شیطان نہیں دیکھتا. ایک صاحب نے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں صاحب کا، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، وہ خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی. انہوں نے کہا کب تک کے علم اٹھائیے گا، علم بہت ہو چکے. ہمارے ہاں ایک دستور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ منت مانتے ہیں مولا بیٹا ہو جائے علم برآمد کریں گے، علم اٹھائیں گے، روزی مل جائے، لڑکا پاس ہو جائے، لوگ علم اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو منت ماننا ہے، ایجوکیشن کی منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں ایک لڑکے کو اسپانسر کروں گا، دوں گا تعلیم کے لیے پیسہ، لڑکی کی شادی کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. لوگ جھوم جھوم کے کبھی کبھی لوگ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے بالا خانہ اجارے پہ چلا گیا، کرائے پہ اٹھ گیا ہے، اپنے استعمالی میں نہیں ہے. جو جو کہہ دے اسے سن لیں گے، مان لیں گے. ارے عقل آپ کی ہے، آپ اسے سوچئے تو. بہت اچھی بات ہے. علم کے بجائے آپ منت مانیے کہ ہم یتیم بچی کی شادی کریں گے، میرا یہ کام ہو جائے اور میں غریب بچے کی تعلیم کروں. لیکن یہ سب کام امیر ہی تو کر سکتا ہے. جس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنے بچے کی بھی شادی کرے اور دوسرے کے بچے کی بھی شادی کرا دے، وہی تو کر سکتا ہے. جس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنے بچے کو بھی تعلیم دلا دے اور دوسرے کو بھی دلا دے، جو بیچارہ محتاج ہو، جو خود اپنے گھر کے خرچے نہیں اٹھا پا رہا ہے، وہ کیا یہ منت مانے گا؟ مولا نے کہا ایسی منت نہ ماننا جسے پورا نہ کر سکو. میں نے کہا مولانا شاید آپ کا بیٹھنا صرف رئیسوں میں ہے، غریبوں میں نہیں ہے. علم ہی ایک ایسی منت ہے کہ لکھپتی بھی مان سکتا ہے، غریب بھی مان سکتا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے سونے کا علم چڑھا دیجئے. غریب ہے، ہمارے ہاں 5 روپے کا گلٹ کا آگ بھی مل جاتا ہے. اس نے بیچارے نے منت مانی. اب ہر آدمی اپنی خواہشات کے حساب سے منت مانتا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مکان کے لیے منت مانیں گے تو آپ 10 20 50 ہزار کے مکان کے لیے نہیں، آپ کہیں گے کہ ہم نے $50 لاکھ کا مکان کے ہم مالک ہو جائیں.
لیکن وہ بیچارہ غریب ہے جو کسی پیڑ کے نیچے رہ رہا ہے، وہ اگر 10,000 اگر مل جائیں تو ہم اس پر ایک چھولداری ڈال لیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، ممبر پر جو علم ہوتے ہیں یہ بھی جو ہمارے یہاں رائج ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک چیز اور یہ کہی ہے کہ وہ پنجہ اس لیے ہوتا ہے کہ حسین نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی اور امام حسین السلام نے کا ہاتھ بلند رہا. جو بھی توجیہات نے، لیکن جو تاریخ کی مناسبت سے ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پنجہ اس لیے بھی متبرک رہا کہ پنجے میں انوار محمد و آل محمد منتقل ہوئے. تو ممبر پر پنجے اس لیے ہوتے ہیں، ممبروں کو تقسیم نہ کیجیے. ہمارے لیے دونوں ممبر جو ہیں وہ متبرک ہیں، مسجد کا ممبر بھی، غدیر کا ممبر بھی، اور دونوں ممبروں سے دونوں کام ہوئے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک کام. مسجد کے ممبر سے احکام بتائے گئے، غدیر کے ممبر سے احکام یاد دلائے گئے. خطبہ غدیر پڑھیے، کیا میں نے تم تک نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، زکات یعنی فقہ مکمل ہو گئی، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب میں نے پہنچایا. اور اگر کسی کے عقل میں، خیال خام میں یہ بات ہو کہ مسجد کے ممبر سے ذکر فضائل اہل بیت نہیں بیان کرنا چاہیے یا نہیں ہوئے تو وہ غلط سوچ رہا ہے. غدیر کے ممبر سے بھی فضائل بیان ہوئے، مسجد کے ممبر سے بھی فضائل بیان ہوئے. مسجد ہی کا ممبر تو تھا کہ جس ممبر سے اتر کے رسول نے امام حسین کو اٹھایا اور ہاتھوں پر بلند کر کے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے. تو کہیں بیٹے کو اٹھایا جا رہا ہے، کہیں باپ کو بلند کیا جا رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یار ایک صلوات بھی بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے آج آپ حضرات خطرے میں ہیں، اس لیے کہ کل آپ کا ورکنگ ڈے ہے اور میرے لیے سب برابر. سنڈے بھی دن میں میں گھر پہ تھا اور منڈے بھی میرے لیے ویسا ہی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ خطرے میں کہ آپ کی دھیری صلوات پر ہو سکتا ہے 10 منٹ مجلس میں بڑھ جائیں، تو پھر صبح ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلنے میں مشکل ہو. اس لیے بلند تر صلوات بھیجیے مل جل کے محمد و آل محمد پر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبان اہل بیت کبھی خطرے میں نہیں ہوتے. جو ان کے لیے خطرہ ہوتا بھی ہے وہ بھی ان کی آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے، وہاں جزا بڑھ جاتی ہے اس خطرے سے. سمجھ گیا؟ ہاں ہم 61 ہجری سے پہلے خطرے میں تھے. ام محترم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ہمارے یہاں عام طور سے عام مسلمانوں میں ایک سلوگن چل رہا تھا اور ایک آواز تھی کہ اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں. تو انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے مجلس میں بات کہی تھی کہ دیکھو بھائی اسلام تو خطرے وطرے میں ہے نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں ہے. عاشورے سے پہلے تک خطرے میں تھا، عاشورے کے بعد امام حسین نے ایسا اسے خطرے سے نکالا کہ اب وہ کبھی خطرے میں آ نہیں سکتا ہے. مسلمان اپنے کیے سے خطروں میں آ سکتا ہے، لیکن اسلام کو امام حسین نے خطرے سے آزاد کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، ممبر چاہے وہ غدیر کا ہو چاہے وہ مسجد کا ہو، دونوں ممبروں سے ذکر فضائل آل محمد نبی کریم نے بیان کیے، اور جو ذاکرین علماء خطبہ واعظین بیان کرتے ہیں وہ مطابق سیرت پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں، اور ولایت آل محمد جو ہے اس کا حق ہے کہ ممبر سے بیان ہو. آج بھی کسی چیز کو دنیا انسان ایجاد کرتا ہے تو ایجاد کرنے سے پہلے اس کی خلقت اس کے ذہن میں کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کس مقصد سے وہ بنا رہا ہے. گلاس کے بنا
تو انسان نے ضرورت محسوس کی کہ خوبصورت سا ایسا برتن ہو کہ جس میں پانی پیا جا سکے، تو اس کے استعمال کا تصور اس کے ذہن میں آیا، تب یہ بنا۔ منبر کا استعمال کیسا ہو، کیا ہو؟ تو منبر جو ایک بڑے مجمع کے سامنے بنایا گیا، وہ کس لیے بنا؟ غدیر کا چلتا ہوا حاجیوں کے قافلے کو پاور بریک سے قدرت نے جو روکا، اور روکنے کے بعد جو آگے نکل گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جس دن سے میں یہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، ایک ساتھ اتنا بڑا مجمع نہیں آتا ہے، جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایک ساتھ نہیں آتے، آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ مثلا مثال کے طور پر 10 آدمیوں میں مجلس، تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیے، محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ساتھ نہیں آتے ہیں، 25-50 بیٹھے ہیں، 10-20 پھر آئے، 5-7 پھر آئے، 8-10 پھر آئے، اور مصائب تک نزول رہتا ہے مومنین کا۔ عیب کی بات نہیں ہے، آنا چاہیے جس وقت موقع ملے آئے۔ ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن بھی ایک ساتھ نہیں آیا تھا، کبھی ایک آیا تھا، کبھی ایک آیت آئی، کبھی ایک سورہ آیا۔ اس طرح سے قرآن کا نزول بھی آہستہ آہستہ، وہ مومنین کا نزول بھی مجلس پہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نماز ہی پڑھاتا ہوں، یہاں میں نے نہیں پڑھائی، اور یہاں نماز عشق آل محمد پڑھانے آیا ہوں، وہ پڑھا رہا ہوں۔ لیکن آپ لکھنؤ تشریف لائیں تو US میں بھی میں رمضان میں ابھی غدیر میں آیا تھا، تو وہاں بھی سلسلہ نماز کا بھی تھا، مجلس کا تھا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن بہرحال آج کل مجلس ہی پڑھ رہا ہوں، مجلس ہی سنیے آپ۔ تو نماز میں پڑھاتا ہوں، نماز میں کسی کا انتظار نہیں کرتا ہوں، نہ کسی سے یہ کہتا ہوں آگے آ جائیے۔ کبھی کسی پیش امام کو آپ نے سنا تو اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا فلاں صاحب ارے آپ آگے آئیے، ارے آپ یہاں آئیے، ذرا سمٹ کے آ جائیے اور کھنچ کے بیٹھ جائیے اور ایسے ہو جائیے، اور ذرا جب میں سورہ ختم کروں تو بڑی آواز میں کہیے گا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز میں سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں، جو جس کو جہاں بھی جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ مجلس میں انتظار بھی ہوتا ہے، بلایا بھی جاتا ہے، یہ بھی اتباع پیغمبر ہے۔ جب ذکر فضائل علی بیان ہوئے تو انتظار بھی کیا گیا، بلایا بھی گیا۔ تو منبر نبی نے بنوایا ہے بہت بڑے مجمع کے سامنے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، اور سب صاحب گریجویٹ تھے وہاں پہ۔ ہاں بھائی، سب حاجی بھی، یا سب، یہ تمغہ کتنا بڑا، حاجی 2-4 حج کر لے، ڈبل حاجی، حاجی ہیں، لکھا جاتا ہے فخر سے، لوگ مسلمان لکھتے ہیں الحاج فلاں صاحب، حاجی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اور شمع رسالت کے پروانے بھی ہیں۔ آپ کبھی اپنے کو شمع رسالت کا پروانہ نہ کہہ دیجئے گا۔ ہاں، اردو زبان بڑی نازک ہے، بہت سنبھل کے اس کو بولنا چاہیے۔ بزرگ جانتے ہیں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اب اردو بول رہے ہیں، کبھی آپ نہ کہہ دیے گا ہم بھی شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ پروانے کا کام یہ ہوتا ہے جب تک کہ شمع روشن رہے جل جل کے مرتا ہے، اور جہاں شمع خاموش ہو جائے میت پڑی رہتی ہے، فرار اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم شمع رسالت کے پروانے نہیں، ہم تو رسول کے باوفا صحابہ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر وفاداروں کی۔
جو وفادار تھے، جو حقیقت میں نبی کو چاہتے تھے، ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں سب بیٹھے ہوئے، ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ، تھکے ہوئے ہیں یہ، جہاز سے سفر کر کے حج نہیں کیا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں نہیں گھومے ہیں، ایئر کنڈیشن خیموں یا ہوٹلوں میں نہیں ٹکے ہیں، بسلری پانی نہیں پیا انہوں نے۔ یا رسول اللہ، تھکے ہوئے، سر منڈائے، پیدل چل کے آئے ہیں، رحم کیجئے، ممبر نہ بنوائیے، وقت لگے گا۔ معجز نما ہے آپ، ممبر کی ضرورت ہے، منگوا لیجئے۔ آصف ابن برقیہ تخت بلقیس لا سکتا ہے، جس کو تھوڑی سی کتاب کا علم ہے۔ آپ پر تو پوری کتاب نازل ہوئی ہے، عرش اعظم سے ممبر منگوا لیجئے، بنوائیے نہیں، منگوا لیجئے۔ نبی کہیں گے نہیں، بنوائیں گے۔ ہمیں دکھانا ہے کہ کتنی لیاقت ہے ہمارے ساتھ رہنے والوں میں۔ اب ہم اشارہ کریں گے، سمجھنا تم لوگ 1400 برس بعد تک سمجھتے رہنا۔ کیا ممبر بناؤ؟ اچھا، اب رسول کی موجودگی میں تو جھوٹ بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اور وہ بھی کرو کام۔ اگر خالی یوں کہا جاتا تو آدمی کہہ بھی دیتا ہاں ہمیں بنانا آتا ہے، ہم بنا دیتے۔ ماں کا ذرا بنائیے بس ابھی، تو لوگوں نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا۔ بد نبی کہیں گے اسی لیے تو بنوانے کے لیے ہم حکم دے رہے ہیں، حکم اسی لیے کہ بناؤ۔ پہچان لو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بیچارے ممبر بنانا نہیں جانتے۔ کیا؟ ممبر بنانا نہیں جانتے۔ ہم حقیقت بتا رہے کہ جسے ممبر بنانا نہیں آتا ہے وہ صاحبان ممبر کیا بنائے گا؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بنائیں گے تو تم سمجھ جانا فراڈ ہے۔ جب ممبر نہیں بنا پا رہا تھا نبی کے سامنے تو صاحبان ممبر کیا بنائے گا؟ ممبر بناؤ۔ ہمیں ممبر نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا بنانا، ہم بتا رہے ہیں بناؤ۔ پالان شتر اتارو، اونٹوں کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے سامان رکھا جاتا ہے اسے پالان کہتے ہیں، وہ اتارو۔ پالان تو ٹھیک، تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا، فلاں کا فلاں کا فلاں، ان کا ان کا ان کا۔ آج میرا دل لگ گیا ہے مجلس میں چاہتا ہوں دیر تک پڑھوں۔ منتظر بھیا آپ تو دکھ رہے ہیں ہم کو، تو اگر آپ میں سے کوئی جائے گا بھی تو ہم کہیں گے بھائی صاحب رک جائیے میں ابھی اتر رہا ہوں، لیکن بہنیں تو ہمیں دکھ بھی نہیں رہی ہیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ واقعی میرا دل لگ گیا ہے اور وہاں سے کھانا خالی ہو جائے، سب کہیں گے آج ان کا دل لگ گیا، وہ کہہ رہے ہیں دیر تک پڑھیں گے، کل بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، شوہر کو کام سے بھیجنا ہے، کہاں تک ہم بیٹھیں گے۔ تو یہ مثال ہے، مجلس ختم ہو جائے گی جلدی، لیکن میرا مثلاً دل لگ گیا۔ منتظمین کا مولانا کل ورکنگ ڈے ہے، کہاں آپ اپنا دل لگا رہے ہیں، سب چلے جائیں گے، پھر آپ ہی بیٹھے رہیے گا یا ہم اس انتظار میں بیٹھیں گے کہ آپ اتریے تو دروازہ بند کریں۔ ہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، کہ ایک ذاکر کا دل لگ گیا، پڑھتا رہا، آنکھیں بند کر کے، اور جو آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک صاحب بیٹھے ہیں، سب چلے گئے۔ خیر وہ اترے، انہوں نے مسافیہ کے ان صاحب سے کہا آپ کا شکریہ کہ کم از کم آپ نے ساتھ تو دیا کہ آپ بیٹھے رہے، سب چلے گئے۔ انہوں نے کہا بیٹھے کیا نہیں رہتے، ہم میک والے ہیں، ہمیں دوسری جگہ بوکو لگانا ہے جا کے، ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ اترے تو میں اس کو سمیٹوں اور لے جاؤں۔ لیکن میرے پاس ایک ترکیب ہے جو میں یہاں تو کر سکتا ہوں، یہاں ہر آدمی گاڑی سے آیا ہے، پیدل آنے والا کوئی نہیں آیا ہوگا، آیا ہے کوئی پیدل؟ بھائی کسی کے ساتھ آیا یا خود لے کے آیا؟ جب میں پہلی بار آیا اور میں ایک حسینیہ میں گیا اور میں نے اس کی پارکنگ میں میری گاڑی پہنچی، مطلب شکاگو کی بات نہیں ہے،
میں جب یو ایس آیا تو میں نے اب تو گاڑیاں دیکھی تو میں نے کہا ماشاءاللہ کافی مومنین ہیں. جب ازا خانے کے اندر آیا تو وہاں دیکھا بڑے کم ہیں. تو میں نے کہا ملائکہ بھی گاڑیوں سے آنے لگے ہیں کیا؟ اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے؟ تو جو میرے میزبان تھے میں نے ان سے اپنے دل کا درد بیان کیا. میں نے کہا میں تو گاڑیاں دیکھ کے سمجھا تھا کافی لوگ ہوں گے. کہا یہ ہندوستان ہے، یہ امریکہ ہے، وہاں ایک گاڑی میں 6 بیٹھ کے آتے ہیں، ایک میں ایک آتا ہے. تو آپ سب گاڑیوں سے آئیں. تو اگر میرا دل لگ جائے تو آپ کا لگے نہ لگے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. ترکیب ایک کرنا پڑے گی مجھے. گاڑی پارک کیجئے، چابی مجھے دے دیجئے. آپ کی چابی کو جیب میں رکھ کے میں بیٹھ جاؤں، آپ باتیں سناتے رہیے گا مگر رہیے گا اسی کمپاؤنڈ میں، گھومتے رہیے گا. ارے آج وہ اتر ہی نہیں رہے. دوسرا کہے گا نہیں اتر رہے تو چلے جاؤ. کیا چلے جائیں؟ چابی تو ان کی جیب میں ہے. یہ پالان شتر کا منبر اس لیے بنا ہے کہ جانے والا بھی جا نہ پائے. نبی نے اسی لیے ایسے ایسوں کے پالان اتروائے جو نکل جانے میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ہاں جب کبھی ایک صاحب کا کہنا ہے مولا کو ہر جگہ پکاریے گا مگر بھاگتے میں کبھی نہ پکاریے گا. اگر بھاگتے میں پکارا ہے تو بھاگ نہیں پائیے گا. سمجھ گیا؟ بھاگتے میں نہ پکاریے گا. وہ دوسرے فارمولے ہیں کہ بھاگنے میں نہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے قدم بھی رک جائیں گے. اس کے لیے کچھ اور ہی تھے جنہی نے اس کام میں بڑی مہارت حاصل کی تھی. آج کیا اسکولوں میں بچوں کو ریس کرائی جاتی ہے، اولمپک میں ریس ہوتی ہے اور ایشیاڈ میں ہوتی ہے، سب ہوتی ہے. مگر صاحب بچپنے میں تو ہم نے بھی اسکول میں ریس میں شرکت کی ہے. لیکن ہم نے تو اس زمانے تک تو یہی ہم نے دیکھا تھا کہ ریس کے لیے کھڑے ہوئے اور ٹیچر نے کہا ریڈی؟ جی یس ریڈی ہیں. ہم نے کہا 1 ایک تیار ہوئے، 2 اور تیار ہوئے، اور جیسے 3 کہا جس میں جتنی طاقت اتنی طاقت سے دوڑا. مطلب دیکھیے عادات کا بھی اثر آ جاتا ہے. عادات کا بھی اثر آتا ہے. اور جب بھاگے اور نکلے اور جو سب سے تیز بھاگے گا وہی انعام پائے گا. تو اس لیے کجاووں کا ممبر بن گیا. اس پہ نبی گئے اور نبی نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہونا کیا ہے، ورنہ ممبر باغی تو ایسے لوگ تھے کہ وہ پھر گڑبڑ مچاتے ضرور، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا. اور نبی نے بھی ان کو جو سنایا وہ سوچے تھے آج تو دور دور یہاں تو مولا علی کا کیا کام ہے، نہ تلوار چلنا ہے نہ کوئی سورہ کی تبلیغ ہونا ہے. یہاں تو نبی خطاب کر رہے ہیں. اور جب وہ منبر پہ گئے تو وہ ان کو ساتھ لے کے گئے. علی بیٹھے ہیں، نبی کھڑے ہیں. تاریخ کچھ اسی طرح کی منظر کشی کر رہی ہے. منبر پر کیا کہنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اسے آپ سنیے. اب وہاں وہ کھڑے عزاداری میں، ایک مجلس بھی ایک رکن ہے نا. تو سنت پیغمبر کیا ہے، منبر کا استعمال نبی نے کیا کیا. نبی کریم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں صحابہ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں ہاں کی، جو ہمارے مجلسوں میں ہوتی ہے. بے شک بے شک نبی کہہ رہے ہم نے نماز پہنچائی نہیں، بے شک بے شک پہنچائی. یہ سب ہو رہا ہے وہاں بھی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے خطیب بول رہا ہے ممبر مجمع سو رہا ہے. اب اگر کوئی تھکا وکا ہے بھی، اگر نیند آ بھی جائے اسے تو سلوات اسے جگا دیتی ہے. اور میرے والد فرماتے تھے کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی پہلو میں سوتا ہوا مجلس میں نظر آئے تو آپ بازو سے بھی سلوات بھیجیے. بے شمار
مطلب یوں سلوات بھیجیے تاکہ پہلو والا ہوشیار ہو جائے. خیر یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جاگ رہے ہیں الحمدللہ. تو وہاں سب ہو رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں نماز پہنچائی، ہاں روزہ جی بالکل سب، ہاں ہاں ہاں، سب ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ایک سے ایک جی سر فہرست والے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. مجمع ملا ہوا تھا. چلیے الحمدللہ 1400 برس بعد ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ویسا مخلوط مجمع نہیں ہوا، مگر وہاں تو مطلب مخلوط تھا. بس یوں سمجھیے اب دور اول کے لوگ تھے، ہم کیا مثال دیں، سمجھیے قرآن کھلا ہوا تھا. گھبرا نہ جائیے گا، قرآن کھلا ہوا تھا. آپ قرآن کھلا تھا اس کا مطلب کیا؟ یا قرآن کھلا ہوا تھا، ایک طرف سورہ مومنون تھا، دوسرے طرف منافقون تھا، دونوں تھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہاں سب سبحان اللہ جی، اور وہ اطمینان سے مولا بیٹھے ہوئے ہیں. تقریر نبی کا معجزہ یہ تھا. نبی کے بہت سے معجزات ہیں تاریخ میں. اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا، گھور کے پانی کو دیکھا پتھر بن گیا، پتھر پانی بن گئے، سب ہوا. تقریر نبی کا معجزہ غدیر میں دکھائی دیا. نبی دکھائی بھی دے رہے ہیں، نبی سنائی بھی دے رہے ہیں. مجمع دیکھ بھی رہا ہے نبی کو، سن بھی رہا ہے نبی کو. تقریر نبی کا معجزہ غدیر میں یہ ہوا کہ چشم زدن میں سنائی تو نبی دے رہے تھے، دکھائی علی پڑھ رہے تھے. اور ارشاد فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات بھیجیے گا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. مجلسوں میں نعرے بھی لگتے ہیں، نعرے حیدری لگتا ہے، بہت سے نعرے لگتے ہیں ماشاءاللہ. اور کچھ تو مومنین دنیا میں ایسے ہیں کہ انہیں مہارت ہے، موضوع کے اعتبار سے نعرے فی البدی تیار کر لیتے ہیں. فی البدی نعرے کہ جو موضوع ہے، جو نکتہ ہے، اسی کی مناسبت سے انہوں نے نعرے کے مطلب اچھے سے اچھا ادیب ہو تو وہ بھی سوچنے لگے کہ مطلب اتنے ادبی جملے کہاں سے ایک دم سے آدمی لے آیا ہے. لیکن اللہ نے صلاحیت دی ہے، سے مومنین بھی ہیں. نعرے لگتے ہیں، ان نعروں پہ بھی لوگوں کو مشکل ہونے لگتی ہے کہ صاحب یہ نعرے حیدری جو لگتا ہے، اس سے وقت جو ہے مجلس کا ضائع ہوتا ہے اور ڈسٹرب ہوتا ہے. اور نعرے حیدری اور نعرے سے وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. اور کچھ زیادہ ریفائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نعرے سے اچھا یہ ہے زمانے رسالت میں نعرے تو نہیں لگے، درود بھیجا گیا، درود بھیجیا. یہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ نعرے تو نہیں لگے. ارے نعرے خوب لگے. مولا علی نے خود نعرہ لگایا، رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ کہا. ہم تو دل میں بٹھا کے علی علی کہتے ہیں، وہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے علی علی کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا، یہ علی مولا، یہ علی مولا، یہ علی مولا. وہ علی مولا کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کی اتباعی میں علی مولا کہنا شروع کیا ہے. مولا علی نے بھی نعرہ لگایا. ہم تو حیدری لگاتے ہیں، انہی نے حیدرہ لگایا. یاد دلاؤں جی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو وہ نعرہ ایسا تھا کہ مرحب جیسا ڈر گیا. معاملہ ہے یہی کہ ڈر لگ جاتا ہے کچھ مرحب جیسوں کو. انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے کہا تھا میری ماں نے، جو جانتے ہو جانتے ہو، نہیں جانتے ہو جان لیں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. وہ سمجھا تھا کہ آج کے آنے والے بھی ویسے ہی ہیں کہ مرحب کے بجائے انتر نکلتا تھا اور انتر کا منتر سب پر چل جاتا تھا. سب اسپیڈ پکڑ لیتے تھے بیک گیئر کی. جیسے گاڑی میں گیئر نہیں ہوتا ہے، بیک گیئر. ہم نکل گئے
مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے کون آیا ہے، انتر ہے یا مرحب، اور وہ ٹھٹا مار کے چلا جاتا تھا، وہ بھائی سے جا کے کہتا تھا بھیا تمہارا نام لیا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے پڑوس کا جو ملک ہے، جہاں آپ مومنین میں بہت سے لوگ ہیں، یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے مومنین ہیں، اور دیکھیے ملکوں کے تقسیم ہونے میں ایمان تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہوں لیکن ہمارا مرکز محبت ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ملک ہمیں تقسیم نہیں کرتا۔ ہم بھی مولا کے چاہنے والے، آپ بھی مولا کے چاہنے والے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں ایک تنظیم ہے سپاہی صحابہ ہیں، یہ تنظیم ہے، ایک زمانے میں اس کا بڑا جب شروع میں زور تھا تو ایک جملہ عرض کیا تھا کہ صاحب اگر واقعی سپاہی صحابہ ہے تو اس کے سامنے تو خالی مرحب کا نام کافی ہے۔ کیونکہ خیبر میں 40 دن تک خالی انتر مرحب کا نام لیتا رہا، بس کام ہوتا رہا، تو آج بھی وہ یہی سمجھ کے آیا تھا کہ آنے والا ویسے ہی ہے، تو اس نے کہا کہ مرحب ہوں، انہوں نے کہا مرحب ہو یا کوئی ہو، آؤ، اوپر سے اتر رہا ہے، پہاڑی پر قلعہ تھا، یہ نیچے سے جا رہے ہیں، وہیں وار کیا، وہ قتل ہو گیا۔ تو پھر مرحب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا کہ آج کا کوئی دوسروں سے الگ ہے۔ مرحب یہودی تھا، یہودیوں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی کون ہے، علی کا غیر کون ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ یہودی سمجھ لیں، سعودی آج تک نہ سمجھے، وہ یہی کہتے سب برابر ہیں، جبکہ برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 انگلیاں تو برابر بنائی نہیں، آپ دور اول کے سب کو برابر بنا رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو وہاں انہوں نے اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جھٹکا کھا گیا جیسے کسی کے کرنٹ لگ جائے، وہ خطرے میں ہے کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا۔ کیوں نہیں لڑو گے؟ میری ماں نے منع کیا ہے، ماں نے منع کیا ہے کہ حیدر نامی پہلوان سے نہ لڑنا۔ ہم ماں کا کہنا مانتا تھا، اور دیکھیے ماں کا کہنا آپ بھی مانیے، آپ بھی مانیے۔ جب تک کہ اس نے ماں کا کہنا مانا تب تک کہ تلوار سے بچا رہا، اور جہاں اس نے ماں کے کہنے پہ عمل نہیں کیا وہیں وہ قتل ہوا، اگر مان لیتا بچ جاتا، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتا، صحابہ کی فہرست میں اس کا بھی نام آ جاتا۔ بھائی میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں بھی وہی رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہاں اس نے کہا نہیں، اب جو گئے تو استاد، گمراہی کے استاد، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حیدر نامی پتہ نہیں کتنے ٹھیک ہے، ماں نے کہا تھا مانتے ہیں، مگر پتہ نہیں کتنے حیدر نامی ہوا ہو۔ اور وہ آیا اور آ کے جو حشر ہوا اس کا، دیکھیے ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہودی سمجھ گئے، یہودی تھا وہ سمجھ گیا، اور سعودی نہیں سمجھ رہے آج تک، سمجھ گیا۔ اور مرحب تھا، اور مرحب کی ماں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھی، کافرہ تھی، ام الکفر تھی۔ مگر میں ایسی ماؤں کو سلام کر لوں گا کہ ام الکفر ہونے کے باوجود بھی یہ جانتی تھی کہ حیدر سے نہ لڑنا۔ اب وہ کیسی مومنین کی مائیں تھیں، جو حیدر کے مقابل آ گئی۔
ارے نبی کے کہنے سے نہیں رکی تھی، کم از کم ہوا کے کتوئی کے بھونکنے سے رک جاتی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بے شمار۔ تو عزیزان گرامی، وہ بیچاری نکل آئیں اور آ گئیں، اور پھر اسی آنے کے نتیجے ہی میں جو ہوتا ہے، جو ریئیکشن ہماری طرف سے ان کے لیے ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ اگر جمل میں نہ تشریف لائی ہوتی تو شاید ہم ان کو اس طرح سے نہ کہتے۔ حرکتیں اور بھی ہیں ان کی، ویسے خالی جمل میں آنے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور صاحب لوگ کہتے ہیں اماں ہیں، کہیے نہیں۔ تو بھئی ہم تو ایسے ماحول میں زندگی ہم نے بسر کی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقی ماں کو بھی دیکھا ہے، ان کی شفقتیں ہمیں ملی ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، اور ہم نے اور بھی مائیں دیکھی ہیں۔ ہندوستان میں بہت سی مائیں ہوتی ہیں، گائے کو بھی ماتا کہا جاتا ہے۔ ہاں ہمارے کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں۔ ایک دریا ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ کے شہر کے قریب ہے، گنگا، اسے بھی میاں کہا جاتا ہے۔ میاں مطلب ماں ہے۔ لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ کہیں سے جوڑ جاڑ کر 100-200 روپے کی سبزی لے کے آیا ہے، اسے دن بھر دھوپ لو میں بیٹھ کر بیچے گا، تب اسے 25, 30, 50 روپے بچیں گے، اور جسے ماتا کہا وہی اسی کا گزر ہوا۔ اس نے منافع کیا، جو اصل رقم تھی وہ بھی ضائع کر دی۔ لوگ جسے سلام کر رہے ہیں، اسی کی موجیں اولادوں کو ڈبو کے لے جاتی ہیں، اسباب ڈبو دیتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہم جانتے ہیں ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو اولادوں کو نقصان میں مبتلا کر دیتی ہیں کبھی کبھی۔ تو تاریخ میں، اسلام میں بھی ایسی مائیں ہیں جو ماں کہلائی۔ میں ایک بہت برا، بس مجلس آج کی تمام، انشاءاللہ کل پھر سنیے گا۔ ایک بزرگ خطیب جنہیں آپ سب جانتے ہیں، انہی کا جملہ انہی کے سال ثواب کے لیے، اور غالباً ہندوستان میں حیدرآباد میں انہی نے پڑھا تھا، میں نے بھی کسی بزرگ سے سنا ہے کہ ازواج رسول مائیں بنی کیسے۔ خطیب، بڑے پائے کے خطیب، شیر ہندوستان، خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب تاحجر ولی۔ دیکھیے یہ ان کا جملہ ہے، ادائیگی میری ہے۔ کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جو سن آنے پر پڑھے جاتے ہیں، تبھی اچھے لگتے ہیں، تو میں ابھی اس سن پہ نہیں گیا ہوں کہ میں اس طرح کا نکتہ پڑھوں، تو آپ سنیے گا میرے زبان سے، ذہن میں ان کا تصور رکھیے گا کہ بزرگ، مطلب اب میں محترم خطیب اکبر سے بھی، وہ سینئر تھے، عمر میں بڑے تھے ان سے، انہوں نے کہا اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ آیا یہاں، انہوں نے حیدرآباد میں مجلس پڑھی تھی، انہوں نے کہا میں زوجہ کے ساتھ آیا، لیکن جو مثال انہوں نے دی تھی اس کی مطابقت تاریخ سے تھی، ایسا نہیں ہے کہ خالی۔ اور انہوں نے کہا کچھ شوق پسند لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، اور مجھے اس کا بھی علم ہوا کہ کیوں لگے ہیں، تو میں نے مڑ کے کہہ دیا میاں کیا تم وقت خراب کر رہے ہو، تمہاری والدہ ہے یہ۔ اب آپ تاریخ کا پس منظر پوری تاریخ پڑھیے۔ ارے مرتضیٰ عسکری کی آپ پوری تاریخ ہے اسی نام پر، اردو میں ترجمہ پاکستان میں بھی شاید ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اور انصاریان نے بھی اسے شائع کیا ہے، آپ کو پوری تاریخ اس میں مل جائے گی۔ کل میں نے اس مجلس میں یا کسی گھر کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں معیار ہے محبت نبی، وہ چاہے ازواج میں ہو، چاہے اصحاب میں ہو، چاہے آل میں ہو، ہم اسی حساب سے کام کرتے ہیں کہ وہ نبی سے قربت کتنی ہے۔
تو ازواج نے جنہیں نے نبی سے محبت کی ہے، آج بھی ان کا نام نامی ہمارے یہاں عزت سے لیا جاتا ہے اور مجلسوں میں ذکر کیا جاتا ہے، جن پر اماموں نے بھروسہ کیا۔ جناب ختیجہ تو سب سے بلند ہے۔ حضرت ختیجہ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ جب تک کہ وہ عقد رسالت مام میں تھی، مطلب انتقال نہیں ہوا تھا، اس وقت تک رسول نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ختیجہ کی موجودگی میں رسول پر جائز نہیں تھا دوسرا عقد کرنا، اور جب تک کہ بی بی زہرا حیات رہی مولا علی کے لیے جائز نہیں تھا کسی دوسری عورت سے عقد کرنا۔ اس لیے نہ ماں کی زندگی میں شوہر کا دوسرا عقد ملے گا، نہ بیٹی کی زندگی میں شوہر کا دوسرا عقد ملے گا۔ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کا تو مقام بہت بلند ہے۔ ارے جو بی بی زہرا کی ماں ہو ان کے برابر کوئی عورت آ ہی نہیں سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، ان کے برابر کوئی عورت نہیں آ سکتی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو تھی ان میں ایک تھی ام سلمہ۔ ام سلمہ وہ محترمہ تھیں ازواج رسول میں کہ جن کے پاس جب مولا حسین جا رہے تھے تو تبرکات انبیاء ان کے پاس رکھائے تھے۔ نوجوانوں، کبھی اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ جو انبیاء کے تبرکات تھے کربلا میں امام حسین کے پاس تھے اور سب لٹ گئے، تو بھی بعد میں دوسرے اماموں تک وہ تبرکات کیسے پہنچے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ امام حسین نے تبرکات دے کر کہا تھا، نانی جان میری شہادت کے بعد جو ان تبرکات کا مطالبہ کرے اور ان تبرکات کو اٹھا سکے، اور جو اس میں رسول کا ماما ہے، پیراہن ہے، عصا موسیٰ، اس سب کو وہ اٹھا سکے، سمجھ جائیے گا میرے بعد وہی امام ہے۔ تو ازواج رسول میں ایسی بھی تھی کہ جن کے پاس امام نے تبرکات رکھوائے، لیکن وہ نیت کی اچھی تھی۔ انہوں نے بعد میں امام چہارم نے جب مطالبہ کیا تو انہوں نے دیے تبرکات۔ کربلا کی خاک، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کہ کربلا کی خاک کربلا سے سب سے پہلے جو لائی گئی اور کسی نے رکھی اپنے پاس تو وہ ام المومنین ام سلمہ ہے کہ جن کو سب سے پہلے رسول نے خاک کربلا دی تھی۔ اچھا، رسول کے پاس خاک کربلا کہاں سے آئی تھی؟ اس کے لیے روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل نے لا کے دی تھی۔ آئی کب تھی؟ امام حسین صلوات والسلام کی ولادت کے موقع پر، لیکن اس خاک میں اور خاک ملائی۔ امام حسین نے جب ام سلمہ کہتی ہے میں بھی چلوں گی، بیٹا میں مدینے میں کیسے رہوں، آپ اپنی شہادت کے واقعات سنا رہے ہیں، لیکن وہ امام تھے، انہیں معلوم ہے کہ نبی کی زوجہ کو گھر سے نکالنا مناسب نہیں ہے، اس لیے امام حسین نے کہا نہیں نانی آپ یہی رہیں گی، اور تبرکات دیے ان کو۔ تو وہ روئیں اور پھر انہوں نے واقعے کے متعلق پوچھا تو وہ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ مولا نے مدینے سے ہاتھ بڑھا کر کربلا سے خاک لے کر دی۔ حسین نے کربلا جانے سے پہلے اپنے اختیار کا بھی اعلان کر دیا، میں امام ہوں، میرے اختیارات اتنے ہیں کہ میں مدینے میں بیٹھ کر کربلا کی خاک اٹھا لیتا ہوں۔ اور وہ خاک حضرت ام سلمہ پاس رہی۔ عزیزان گرامی، اب آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ عزاداری میں کیسے کپڑے پہننا چاہیے ہیں، روز عاشور کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی بحث ہے۔ آستینیں الٹنا چاہیے نہیں، گریبان کھولنا چاہیے نہیں، پا برہنہ رہنا چاہیے نہیں،
تو روز عاشور جو روایت ام المومنین نے فرمائی ہے اسے سنیے. کہتی ہیں جب 61 ہجری کا محرم آیا تو میرا اضطراب پڑنے لگا. یوں تو میں 28 رجب سے حسین کو یاد کر رہی تھی جب سے قافلہ گیا ہے، لیکن جب 61 ہجری کا چاند ہوا تو مجھے حسین بہت یاد آتے تھے. میں اکثر ان کے لیے دعا کرتی تھی، مزار پیغمبر پر جا کر فریاد کرتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جب تک کہ خاک خاک رہے گی ام سلمہ حسین زندہ رہے گا، اور جس دن خاک خون ہو جائے گی اس دن سمجھ جانا حسین مارا گیا. عزیزان گرامی، ام سلمہ کہتی ہیں جس طرح سے محرم کی ایک ایک تاریخ پڑھ رہی تھی میرا اختلاج بڑھتا جا رہا تھا. 7ویں محرم سے تو اضطراب کا عالم یہ تھا مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی، لیٹتی تھی اور حسین یاد آ جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج آپ رو رہے ہیں، کل اگر ام سلمہ رو رہی تھی تعجب نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے امام حسین کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں رونا آ رہا ہے. ارے ذرا ام سلمہ سے پوچھئے جس نے حسین کا بچپن بھی دیکھا ہوگا، جوانی بھی دیکھی ہوگی اور مدینے سے رخصت بھی دیکھی ہوگی. کہتی ہیں 8ویں محرم کرم میں کٹی، 9ویں محرم کرم میں کٹی، 10ویں محرم کی شب میں رات بھر جاگتی رہی. صبح عاشور مجھے نیند نہیں آئی اور میں بار بار میں اس شیشی کو دیکھتی ہوں اور خاک کو دیکھتی ہوں اور حسین کے لیے دعا کرتی ہوں. لیکن جب عصر کا وقت آیا تو مجھ پر غنودگی چھا گئی، اور اب جو مجھ پر غنودگی چھائی تو میں نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا، پاپ رہنا، آستینے الٹے ہوئے، گریبان پھٹا ہوا، سر پر خاک کربلا پڑی ہوئی. کہہ رہا ام سلمہ سو رہی ہو، ارے میں لٹ گیا. جزاک اللہ، پرسہ دیتے رہیے. یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں، یہ ایام ازاں کی راتیں ہیں. یوں تو زندگی بھر ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں مگر یہ فقط امام حسین کی مجلس ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی ہو سکے پرسہ دیجئے. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کتنے آپ ہی کے جاننے والوں میں ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تک فرش عذاب میں بیٹھے لیکن آج اپنی قبروں میں رو رہے ہیں، سو رہے ہیں. حسین ہم آپ پر رونے کے لیے جمع ہیں، اگر مر گئے تو اپنا سلام. مگر مولا ہمارے مرنے کے بعد بھی اتنی اجازت دلوا دیجیے گا کہ جہاں آپ کا ذکر ہو اس فوج پر ہم بھی آ جائیں. اللہ اکبر. ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس عالم میں نبی کو دیکھا اور نبی کہہ رہے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے میں سر و سینہ پیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے میں دوڑی حجرے میں جہاں پر وہ شیشی تھی. اب جو دیکھا خون تازہ بہ رہا ہے، میں نے کہا ہائے حسین ہائے حسین. لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے ساتھ حسین کی بیٹی بھی انتظار کر رہی ہے. خدا آپ کی بیٹیوں کو بھی سلامت رکھے اور بیٹیوں کے سروں پر آپ کے سائے کو بھی برقرار رکھے. سغرا کی بے چینی دیکھیے، بس مجلس ختم ہو گئی کہ جناب سغرا جو ہے وہ کس طرح کے بابا کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور بھیا علی اکبر کو تو بہت یاد کر کر کے پکارا کرتی تھی اور کبھی کبھی بیٹھ کر خود ہی شکایتیں بھی کرتی تھی. بھیا تم نے کہا تھا آ کے لے جاؤ گے، نہ تم آئے نہ چچا عباس آئے. شہادت امام حسین کی خبر بذریعہ خواب جیسے حضرت ام
سلمہ کو ملی ہے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بیٹی کو دیکھیں کہ کیا کر رہی ہے، حسین کی یتیمہ کو جا کے دلاسا دیں، دیکھیں کیا وہ کر رہی ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں اب جو میں نے حسین کی یتیمہ کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ صحن خانہ میں بال کھولے بیٹھی ہوئی قبلے رخ دعا کر رہی ہے، پروردگار آج مجھے میرا بابا بہت یاد آ رہا، اے پروردگار میرے بابا کو سلامت رکھنا۔ ام سلمہ کہتی ہے میری ہچکی بن گئی، مگر میں نے برداشت کیا، کس طرح سے اس سے کہیں کہ باپ کا انتظار نہ کرنا، کہ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ گھر کی دیوار پر ایک پرندہ آ کے بیٹھا، ارے جس کے بازوؤں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ خون تحریر کر رہا ہے، الا قتل الحسین بے کربلا، ارے میں نے بچی کو گلے سے لگا لیا، اے سغرا ارے بابا کا انتظار نہ کرو۔ بس عزیزان گرامی آخری دو جملے، سغرا بابا مارا گیا، حسین شہید ہو گئے، بیٹا دیکھو حاتم غیبی کی آواز کیا آ رہی ہے، بچی تڑپ گئی، زمین پر لوٹنے لگی، ہائے میرے بابا۔ میں کہوں گا سغرا ارے مدینے میں خبر ملی، اے بیٹی دل کھول کے رو لو، ارے خاندان والے سہارا دے دیں گے، ہائے کربلا 4 سال کی یتیمہ مقتل میں دوڑ رہی ہے، کرتے میں آگ لگی ہے، ارے جب کہتی ہے بابا تماچے کھا رہی ہے، تازیہ نوبت تازیہ نے، واہ مصیبت، پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، پروردگارہ محبان امام حسین کی حفاظت فرما، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان امام حسین ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو لوگ فرش اذان پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سب کے دلی حاجات کو پورا فرما، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے غم حسین میں شریک ہوتے ہیں پروردگارہ ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، محبان امام حسین کو حلال و طیب روزی عنایت فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔